نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بندہ ثناء اللہ محمود رقم تراز ہے کہ انسانی کاوشیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور اسی کی رحمت کرم سے انسان کسی بھی کام کو کرنے کے قابل ہوتا ہے، الحمدللہ۔ مقدمہ و تاریخ ابن خلدون کا تسہیل شدہ ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں۔ تاریخ ابن خلدون اسلامی تاریخ کی بہت اہم کتاب ہے اور دوسری تاریخی کتب کے مقابلے میں خاص مقام رکھتی ہے۔ یوں تو تاریخ کی دوسری کتب بھی ناموری میں کچھ کم نہیں، مگر علامہ ابن خلدون اکثر مشہور مصنف سے تاریخی زمانے کے بعد آئے اور اپنی اس کتاب میں اس ادوار کی تاریخ بھی شامل کرنے کی وجہ سے دوسروں سے مصنف متقدم ہونے کی بنا پر نہیں کر سکے، دوسری مورخین سے فائق ہیں۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مشہور زمانہ علامہ طبری کی کتاب تاریخ الملک اور رسل میں تاریخ 302 پر ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ سعودی مروج الذہب 336 ہجری تک پہنچے، ابن مسکویہ تجارت الامن میں 369 تک کی تاریخ لکھی، علامہ ابن اثیر الکامل میں 628 تک کا دور بیان کرتے ہیں، ابو الفضل ابن کتاب اخبار البشر میں 72 تک تاریخ لکھی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن خلدون نے ان سب سے متاثر ہونے کی بنا پر اسلام کی 8 صدیوں پر مشتمل تاریخ لکھی، اس وجہ سے ان سب کتابوں پہ اپنی کتابوں کو اعلیٰ مقام دلا دیا۔ ابن خلدون کی تاریخ کی ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں حکمرانوں، خاندانوں، علاقوں پر حکومت کرنے والوں کے اعتبار سے ترتیب دیا، محض سال کے اعتبار سے ترتیب نہیں دیا۔ اس لیے اس ترتیب میں زمانہ کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے بھی آگے ہر دور کے مختلف علاقوں میں قائم حکومتوں کے الگ الگ تذکرے کی وجہ سے بات بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف واقعات کے اسباب پر جب ابن خلدون کا کلام کرتے ہیں تو محض راویوں کے بیان یا عوامی رائے کا اعتبار نہیں کرتے، بلکہ اس سے مختلف دلائل، ان کے پہلو اور عقل کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر تبصرہ کرتے ہیں، جس سے ابن خلدون کی تاریخ پر دسترس حکمرانوں کے مزاج سے واقفیت اور شاندار علمی بصیرت اور ادراک کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ابن خلدون کا عظیم الشان کارنامہ اس تاریخ کے علاوہ اس کا مقدمہ ہے، جو کہ مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی تاریخ میں بے شمار قلمکاروں نے بہت کچھ لکھا ہے اور اس کی تاریخ میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ مضامین میں اس کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں۔ تاریخ دانوں کا اس پر مکمل اعتماد اور ہماری ثانوی دینی درسگاہوں کے نصاب تعلیم کا حصہ ہے۔ اس شاندار اور عظیم کتاب کا نامکمل اردو ترجمہ جناب حکیم احمد حسین آبادی الہ آبادی نے بہت زمانہ قبل کیا، جو کہ انتہائی مشکل اور صبر آزما کام تھا۔ وہ بغیر کسی کی مدد لیے محض اپنے شوق اور جذبے سے کرتے رہے اور اس کتاب کی 14 جلدوں کا ترجمہ تقریباً 32 سال میں کیا۔ ترجمہ کی پہلی جلد 1898 میں چھپی، جبکہ 14ویں جلد 1930 میں منظر عام پر آئی۔ البتہ ترجمے کا کچھ کام پھر بھی باقی رہ گیا۔ حکیم صاحب کی اس عظیم کاوش میں کچھ کمزوریاں ایسی رہ گئیں جس کی بنا پر آج تک ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ ایک اشاعتی ادارے نے اس کام کو اٹھایا، مگر وہ بعض الفاظ کی درستگی تک محدود رہا اور تشنگی وہیں کی وہیں باقی رہ گئی۔ لہٰذا جناب خلیل اشرف عثمانی صاحب نے اس ناکارہ کی توجہ اس طرف دلایا اور پروگرام تو یہ تھا کہ اثر نو بالکل نیا ترجمہ کر دیا جائے، لیکن اول تو اپنی کم ہمتی کا اعتراف تھا اور دیگر یہ کہ اس مرد قلندر کی عظیم محنت کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اس ترجمہ کو جدید اردو میں ڈھال دیا جائے اور مفید حاشیہ کا اضافہ بھی کر دیا جائے۔ الہ آباد کے مطبوعہ حکیم احمد حسین صاحب کے ترجمے کو 14 حصص پر اللہ کا نام لے کر اس کام کو شروع کر دیا اور پورے 1.5 سال کی محنت کے بعد الحمدللہ یہ 14 حصے تسہیل شدہ شکل میں سامنے آ گئے۔ اس ناکارہ نے تسہیل کرتے وقت جن باتوں کو ملحوظ رکھا ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مترجم کے لیے مکمل ترجمے کا اصل کتاب سے موازنہ کیا، چنانچہ دیکھا کہ مترجم کئی جگہوں پر ترجمہ کرتے ہوئے تساہل کا شکار ہو گیا اور ترجمہ بھی بھرپور انداز میں نہیں ہو سکا تھا۔ اس ناکارہ نے وہ تساہل دور کرنے کی کوشش کی، کئی جگہ الفاظ کو غالباً سمجھ نہ سکے اور ترجمہ بدل گیا، لہٰذا اس کی بھی درستگی کر دی گئی۔ البتہ اس کی وضاحت کتاب میں نہیں، صرف ترجمہ میں اس کی تصحیح کر دی گئی ہے۔ کئی جگہوں پر کچھ عبارت کا کہیں کم کہیں زیادہ ترجمہ ہونے سے رہ گئی، غالباً اس کی وجہ عربی کتاب میں طباعت ہو۔ بہرحال اس عبارت کا ترجمہ کر دیا گیا اور حاشیہ میں تصحیح و استدراک کے عنوان سے اس کی وضاحت کر دی گئی۔ مترجم نے کئی جگہ اشعار کا ترجمہ کیا۔ اس ناکارہ نے اہل ذوق اور عربی دان حضرات کی تسکین و شوق کے لیے عربی عبارت بھی لکھ دی۔ البتہ ابن خلدون نے جہاں بے شمار اشعار و مترجم نے ترجمہ نہیں کیے، اس ناکارہ نے بھی انہیں نہیں چھیڑا، البتہ چند اشعار جو ضروری سمجھے نقل کر دیے۔ بعض جگہ مترجم نے اضافے بھی کیے اور اس میں وضاحت سے لکھ دیا۔ ترجمے کی تصحیح اور موازنے کے لیے اس ناکارہ نے بیروت کے مطبوعہ دارالحیات راس عربی کو مطبوعہ کتاب کو مد نظر رکھا۔ اس میں دمشق یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ اسلام کے پروفیسر ترکی فرحان المصطفیٰ نے ابن خلدون پر شاندار تعلیق
کی ہے وہ تعلیق ترجمہ کر کے اس کے ناکارہ تسہیل میں شامل کر دی۔ کتاب میں کہیں کہیں اپنی طرف سے بھی حواشی کا اضافہ کیا اور اس حاشیے کے آخر میں بریکٹ میں مسا یا ثنا اللہ محمود لکھ دیا۔ کتاب کے حاشیے میں جہاں جہاں حاشیے کے آخر میں کسی کا نام موجود وہ ترکی فرحان المصطفیٰ صاحب کا حاشیہ۔ اس کتاب کے تسہیل شدہ حصے میں تمام عنوانات سے اس ناکارہ کی تجویز کیے ہوئے البتہ مترجم کے لگائے عنوانات کہیں کہیں بصورت باقی رکھے گئے۔ علامہ ازیں بہت سے نام جو بعض دوسری زبانوں کے تھے وہ عربی میں انہیں مصنف نے بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے اصل زبان میں ان کے تلفظ عربی میں تلفظ میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا کہیں مترجم نے اسے عربی میں رہنے دیا جس سے اس کا اردو تلفظ غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس ناکارہ نے کوشش کی کہ ایسے ناموں کو صحیح اردو تلفظ کے اعتبار سے لکھ دیا جائے، پھر اس کی الگ سے کوئی وضاحت نہیں کی بلکہ عبارت میں تبدیل کر دیا گیا، خواہ مخواہ حاشیہ نگاری کے مترجم کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ البتہ ترکی فرحان مصطفیٰ کی تصحیح کو اس ناکارہ نے ضرور بیان کیا اور اس نے مختلف کتابوں کی مدد سے کی ہے، کہیں سن درست کیے ہیں تو کہیں نام یا نسبت کو درست بنوایا، ان کا حوالہ بھی درج کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی تصحیح میں مزحی کا کوئی کردار نہیں۔ مجموعی طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس ناکارہ نے جو کام ترجمہ کے تسہیل میں کیے، اردو ترجمہ کو آسان بنانے کی کوشش تاکہ پڑھنے میں روانی آ سکے۔ ترجمے کا اصل عربی عبارت سے موازنہ نہ، رہ جانے والی عبارت کا استدراک، غلط ہو جانے والے ترجمے کی تصحیح، عربی اشعار کی عربی عبارت کا اضافہ، ناموں کی تلفظ کی درستگی، ترکی فرحان مصطفیٰ کی حاشیے کا اضافہ، مسح کی طرف بعض حواشی کا اضافہ، نئے عنوانات، ضمنی اور مرکزی عنوانات، ترجمے اور موجود عربی اور فارسی الفاظ کے بجائے اردو کے لفظ سے اس کی وضاحت۔ یہ واضح رہے کہ مقدمہ ابن خلدون پر ہم نے جو کام کیا وہ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر حکیم صاحب مرحوم کے ترجمے پر نہیں بلکہ ایک مترجم کے ترجمے پر کیا۔ اس کا کام میں تسہیل والے حصے کا کافی کام ہمارے ساتھی مولانا اصغر مغل صاحب کا ہے۔ اس کام میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس ناکارہ نے یہ کام مترجم کے مقابلے یا ان کی تنقیص کے لیے نہیں کیا۔ مترجم کا اپنا علمی مقام و مرتبہ کسی سے مخفی نہیں ہے، مقصود صرف یہ تھا کہ مرور زمانہ کے باعث جو اردو میں تغیر یا جدت پیدا ہو چکی اس کے مطابق اسے کچھ آسان کر دیا جائے۔ اردو ادب کے وہ قارئین جنہیں عربی اور فارسی الفاظ یا پرانی اردو زبان پڑھنے کی عادت نہیں وہ اسے بآسانی پڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کی ہے کہ فی زمانہ مروجہ نسخوں سے الگ کے اس کی جلدوں کی تدوین ہو جائے تاکہ ہمارا کام بالکل ایک نئی صورت کے سامنے آئے اور انہیں بالکل نئی کتاب محسوس ہو۔ اس ناکارہ نے اللہ کی توفیق سے اپنی بساط کے مطابق بھرپور کوشش کی اور کام میں خوب نکھار پیدا ہو سکے۔ اب یہ فیصلہ قارئین کو کرنا یہ ناکارہ کس حد تک کامیاب ہو سکا، لہٰذا میں جہاں بھی خوبی محسوس ہوگا محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، جہاں کوئی سقم محسوس ہو اس ناکارہ کی کوتاہی اور کمزوری جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے عجز اور کمزوری کے اعتراف کے ساتھ اسے معنی اور مزید توفیق و طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے اعتراف کے بعد ظاہری اسباب میں اس ناکارہ کی معاونت کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اتنے بڑے کام کرنے میں میرے والد محترم نے میری بڑی ہمت بڑھائی ہے۔ سینکڑوں میل دور ہونے کے باوجود بار بار رابطہ کر کے اس کام کو آگے بڑھانے اور دل لگا کر رہنے کی تلقین فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ناکارہ کے والدین کو عافیت و لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ہونہار شاگرد مولوی سلمان اکبر کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے جنہوں نے اس ناکارہ کے ساتھ اس کام میں بھرپور ہاتھ بٹایا۔ خاص طور پر ترکی فرحان مصطفیٰ کے حاشیے کا بڑا حصہ انہوں نے ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے باقی رہ جانے والی جلدوں میں سے ایک جلد کا بھی ترجمہ میری نگرانی و ہدایت میں کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ آخر میں قارئین سے التماس ہے کہ کتابی کے مطالعے کے ساتھ مصنف کے مترجم ناشر دعائے خیر فرمائے اور مذکورہ تمام صاحبان ان کے اہل و عیال والدین بہن بھائیوں کے حق میں دعائے خیر، علم و عمل کی ترقی، درازی عمر، حفاظت و شیاطین جن و انس سے حفاظت کی دعا فرمائے۔ آخر میں اہل علم سے درخواست ہے کہ مطالعے کے دوران کوئی قابل اصلاح یا قابل تزئین کوئی بات معلوم ہو نہ تو شرعی مسح کو ضرور اطلاع کریں تاکہ اپنی اس کاوش کو مزید ترقی دی جا سکے۔